حلقی سوات کی بات کروں تو ہمارے اوپر جب یہ جنگ مسلط کی گئی، جب ہمیں اس جنگ کا ایندھن بنایا گیا تو نہ صرف ہمارے ہر گھر سے جنازہ اٹھا بلکہ ہمارے بچوں کا جو اس وقت خوف و ہراس تھا، جس طرح ہر گھر مارٹر گولوں کا نشانہ بنا، جس طرح ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ایک اعلان کر کے گھر سے باہر کیمپوں میں جانے پہ مجبور کیا گیا۔ 2013 سے پہلے کا سوات نہیں ہے۔ سوات میں آج موٹر ویز بن چکے ہیں، سڑکیں بن چکی ہیں، بجلی کے کام ہو چکے ہیں، اسپتال بن چکے ہیں، صحت انصاف کارڈ دیے جا چکے ہیں، یونیورسٹیز بن رہی ہے، یہاں پہ سیاحت کا فروغ ہو چکا ہے، لوگوں کی معیشت اور کاروبار کا آغاز ہو گیا، ہم بہت آگے نکل گئے ہیں۔ ہم آپ کے کسی اور گیم کا حصہ نہیں بن سکتے، ہم پاکستان کو امریکہ کی جنگ میں ایندھن نہیں بنا سکتے، ہم کسی کی مفادات کے لیے اپنے شیروں کی قیمت پہ، شیروں کی جانوں کی قیمت پہ ہم کسی کی مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ میرے پاکستانیوں تشویش میں اس لیے اضافہ ہو رہا ہے کہ کیا وجہ تھی، عمران خان سے کیا ڈر تھا، عمران خان سے کیا خوف تھا، عمران خان نے کیا کیا تھا کہ اس ساری طاقت عمران خان کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ عمران خان نے 1 2 3 کام کیے۔ ایک یہ کہ اسلام اور دہشت گردی سے کو جو جوڑا گیا، اسلام کو اور پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑا گیا تھا، عمران خان نے اس بیانیے کو تہس نہس کر دیا، اسلاموفوبیا کے خلاف دنیا میں قرارداد منظور کرائی۔ جب امریکہ نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان سے اڈے مانگے تو عمران خان کا ایک ہی جواب تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، پاکستان کسی کی جنگ میں ایندھن نہیں بنے گا، پاکستان کسی کی جنگ میں حصہ دار نہیں بنے گا، پاکستان امن میں ساتھ دے گا، جنگ میں ساتھ نہیں دے گا۔ 80,000 جانیں گوائی، 120 ارب ڈالر کی معیشت کا نقصان کیا، اب نو مور، ایبسولوٹلی ناٹ۔ اب پاکستان امن میں ساتھ دے سکتا ہے لیکن اپنے پاکستانیوں کو اس کا حصہ نہیں بنا سکتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے دور میں ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا، 400 ڈرون حملے ہوئے زرداری، نواز شریف اور مشرف کے دور میں، تو ان کو اس سے بھی تکلیف تھی۔ پھر ریجیم چینج آپریشن ہوتا ہے، یکدم سے یہاں پہ حالات بدلتے ہیں۔ کل ملک لیاقت علی کے اوپر حملہ ہوا، 5 بندے اس میں شہید ہوئے۔ 3-4 ہفتے سے مہینے سے ہم چیخ رہے ہیں، ہم سوال کر رہے ہیں کہ کیا مذاکرات آپ کے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ یہ بات سنتے نہیں۔ امپورٹڈ حکومت تو حصہ دار ہے، امپورٹڈ حکومت تو ریجیم چینج آپریشن کا اعلیٰ ہے، ان کو تو یہ تو غلام ہے، یہ تو بھکاری ہے، یہ ان کے مفادات کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے پاکستانیوں کی قیمت پہ ہم نے یہ بات نہیں کرنی۔